السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی پہلی مقامی ملٹی پرپز اسالٹ بوٹ کی لانچنگ کی خبر پر بات کریں گے۔ نیٹو آفیشل کا ترک ڈرون سے متعلق اہم بیان، نیول چیف کے دورہ مراکش، ناروے کی مقامی میزائل کی ایکوزیشن، ملائیشیا کا ترک ڈرون سے متعلق کانٹریکٹ، فن لینڈ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان بحریہ بوٹ بلڈنگ یارڈ نے پہلی مقامی سطح پر تیار کردہ ملٹی پرپز اسالٹ بوٹ لانچ کر دی ہے۔ 12 ٹن اس ملٹی پرپز میرین بوٹ کو پولش شپ یارڈ سے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ اس بلٹ پروف بوٹ کو دو 540 ہارس پاور جنریٹ کرنے والے انجن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ یہ بوٹ 40 ناٹیکل مائلز کی سپیڈ اور 14 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ بحریہ بوٹ بلڈنگ یارڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی اس ماہ کی 31 تاریخ کو دوسری ملٹی پرپز اسالٹ بوٹ پاک نیوی کے حوالے کر دے گی۔ یہ بوٹ وداؤٹ ریفیلنگ 600 ناٹیکل مائلز کی رینج رکھتی ہے اور اس بوٹ پر ایک 12.7 ملی میٹر کی گن بھی آفر کی گئی ہے۔ اس گن کو پیٹرولنگ کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، اس بوٹ کی لمبائی 13 میٹر اور چوڑائی 3.65 میٹر ہے۔ اس کو سمندر میں فائر فائٹنگ مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس پر فائر کینن بھی موجود ہے۔ اس بوٹ کو شپ سے افراد کو ایویکویٹ کرنے کے لیے سی ایمبولینس کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، نیٹو کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار ایمرجنگ سیکیورٹی چیلنجز ڈیوڈ وین ویل نے کہا ہے کہ ترک ساختہ TB2 ڈرونز یوکرین میں بیٹل فیلڈ میں ہیوج رول پلے کر رہے ہیں۔ نیٹو کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا، ترکی کے تیار کردہ ان ڈرونز نے یوکرین جنگ میں روس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین نے ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ TB2 ڈرونز جنگ سے پہلے ایکوائر کیے تھے، تاہم جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہنگامی طور پر یوکرین کی جانب سے ترک ساختہ ڈرونز بعد میں بھی ایکوائر کیے گئے۔ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ یہ ڈرونز اس سے پہلے شام، لیبیا اور قراباخ میں آذربائیجان کی جانب سے بھی استعمال کیے جا چکے ہیں۔ حالیہ جنگوں میں ان ڈرونز کے کامیاب استعمال کو دیکھتے ہوئے بہت سے ممالک نے ترک کمپنی کے ساتھ ان ڈرونز کی ایکوزیشن سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیے ہیں۔ نیٹو کے اہم رکن ملک پولینڈ کی جانب سے حال ہی میں 24 TB2 ڈرونز ایکوائر کیے گئے ہیں، جن کی ڈلیوریز مرحلہ وار شروع ہو گئی ہے۔ ترک کمپنی اب تک 27 ممالک کے ساتھ TB2 ڈرون سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر چکی ہے، جس میں سے بہت سو کو پہلے ہی ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ ناروے نے اپنی نیوی کے لیے ایڈیشنل نیول سٹرائک میزائلز کا آرڈر پلیس کیا ہے۔ نارویجین کمپنی کونگسبرگ کے تیار کردہ نیول سٹرائک میزائل کو نارویجین نیوی کے لیے سپلیمنٹ کے طور پر ایکوائر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے یہ میزائل نیدرلینڈز، ملائیشیا، جرمنی، یونائٹڈ اسٹیٹس اور رومانیہ اور کینیڈا کے علاوہ آسٹریلیا، اسپین اور UK کے بھی زیر استعمال ہے۔ نیول سٹرائک میزائل کو لانگ رینج پریسیشن سٹرائک ویپن قرار دیا جاتا ہے اور یہ 100 ناٹیکل مائل سے زیادہ کی رینج رکھتا ہے۔ اس میزائل کی میکسیمم سپیڈ 0.9 ماک اور ویٹ 407 کلو گرام بتایا گیا ہے۔ اس میزائل کو سی ٹارگٹس کے علاوہ لینڈ ٹارگٹس کے خلاف بھی ایفیکٹولی یوز کیا جا سکتا ہے۔ نارویجین کمپنی کونگسبرگ کو NSM یعنی نیول سٹرائک میزائلز کی تیاری کے حوالے سے جرمن سپورٹ بھی حاصل رہی ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ملیشین بیسڈ G7 ایروسپیس نے ترک کمپنی الٹینے ڈیفینس ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت G7 اور ترک کمپنی مل کر ان مینڈ ایریل سلوشنز اور انٹیگریٹڈ لاجسٹکس مینٹیننس سروسز کے علاوہ UAV سسٹمز ٹریننگ ملیشین ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی آرگنائزیشن کو فراہم کریں گی۔ واضح ہے کہ ملیشیا اس کے علاوہ ترک ساختہ TB2 ڈرونز بھی ایکوائر کرنے کا خواہش مند ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان اس سے پہلے اچھے مضبوط دفاعی تعلقات ہیں۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز اور ایک اور ترک کمپنی اس سے پہلے ملیشیا میں اپنے آفیسز بھی بنا چکی ہیں۔ فرینڈز، سویڈن کی نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اسے مقامی کمپنی ساب کی جانب سے تیار کردہ 47 لائٹ ویٹ ٹورپیڈوز ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔
टॉर्पीडो 47 दरअसल 5th जनरेशन लाइट वेट टॉर्पीडो है जिसे स्वीडिश कंपनी साब ने तैयार किया है और इसे बुनियादी तौर पर स्वीडिश नेवी की इस वक्त सर्विस में मौजूद टॉर्पीडो 45 को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया गया है। वाज़ेह है कि नए टॉर्पीडो 47 को स्वीडिश कंपनी के 1960s में मौजूद टॉर्पीडो सिस्टम से डेवलप किया गया है। ये टॉर्पीडो 340 किलोग्राम वजनी है और इसकी स्पीड 35 नॉट्स है। ये टॉर्पीडो 20 किलोमीटर की रेंज रखता है और इस पर एक्टिव एंड पैसिव फुली डिजिटल टारगेट सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिनलैंड के बारे में इतलात है कि उसने स्वीडिश कंपनी साब के तैयार करदा RBS-70 ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की मालियत तकरीबन $76 मिलियन है, जबकि इस पर अमल दरामद 2023 से 2026 के दरमियान होगा। वाज़ेह है कि RBS-70 एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसको बुनियादी तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। साब ने 2011 में RBS-70 का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन RBS-70NG मुतारिफ कराया था जिसपे इम्प्रूव साइटिंग सिस्टम और दीगर फीचर्स का इजाफा किया गया था। RBS-70 की मैक्सिमम रेंज 8 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि ये 6 किलोमीटर की बुलंदी पर एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। बाइडन इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि वो ईरानियन साख्ता ड्रोन्स में अमरीकी पार्ट्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए हर मुमकिन पाबंदियाँ आयद करेगी। वाज़ेह है कि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से यह फैसला यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद देखने को मिला है। वाज़ेह है कि ईरान की जानिब से मुख्तलिफ टाइप के कैमाकाजी ड्रोन्स रशिया को फराहम किए गए हैं जिसे रशिया कामयाबी में हालिया दिनों में यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल करता रहा है। इन कैमाकाजी ड्रोन से रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना भी बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप ईरान के मकामी सतह पर तैयार करदा मुख्तलिफ ड्रोन्स, इनकी टाइप्स और सलाहियतों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पाक नेवी के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी मराकश के सरकारी दौरे पर मराकश पहुंच गए हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने रॉयल मराकश नेवल लीडरशिप से मुलाकात की है। पाक नेवी के सरबराह को नेवल हेडक्वार्टर आमद पर मराकश नेवी के सरबराह वाइस एडमिरल मुस्तफ़ा अल अलामी ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के नेवल सरबराहान के दरमियान दो तरफा मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत को उजागर किया गया। नेवल चीफ के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बिलअमूम और बहरी अफवाज के माबैन बिलखसूस दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।